نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم۔ اسلامی سال کے حساب سے اسلامی سال کا چھٹا مہینہ ہے جس کو جمادی ثانیہ کہتے ہیں، اور اسلام کی تاریخ میں جہاں اس مہینے میں اور کئی واقعات پیش آئے تو ایک سب سے بڑا واقعہ اسلام کی تاریخ میں یہ بھی پیش آیا کہ اس کی 22 تاریخ کو اسلام کی ایک عظیم شخصیت کی وفات ہوئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس عظیم شخصیت کا کچھ تعارف انشاءاللہ آئندہ آنے والے دروس میں قدر تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ان دنوں میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔ اب اس شخصیت کا جو تعارف ہے، اس کی جو تعریف ہے، اس کی جو فضیلت ہے، قرآن پاک میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ہاں بھی ان کی تعریفیں موجود ہیں، اور پھر تمام علماء کرام اکابرین امت اہل سنت نے، ہمارے اکابر نے، مشائخ نے ان کے متعلق پڑھا ہے، لکھا ہے، اپنی گفتگو فرمائی ہے۔ وہ ساری باتیں وہ ایک ہی قسم کی باتیں ہیں جو قرآن میں ذکر کر دی گئی ہیں، جو احادیث میں ہیں۔ اب انہی میں سے کچھ باتیں جو ہے وہ مذاکرے کے طور پہ ہم نے ذکر کرنی ہیں۔ تو اس گفتگو کی جو ترتیب ہے وہ یہ ہوگی کہ سب سے پہلے ہم نے اس شخصیت کا تعارف قرآن پاک کے حوالے سے کرنا ہے کہ اللہ کا قرآن اسے کیا کہتا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا کہا، اس کے ساتھ اٹھنے چلنے پھرنے والے دیگر صحابہ اسے کیا سمجھتے اور کہتے تھے۔ تو اس ترتیب سے اس شخصیت کا کچھ تعارف میں نے آپ کے سامنے کرانا ہے۔ سابقہ ترجمے میں سورہ فاتحہ میں سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہو چکا ہے، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کتنی بار جو ہے وہ اس کی تعریف آ چکی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں میں بھی نبوت کے بعد جس کا مقام ہے وہ یہی ہے۔ ہدی للمتقین میں بھی متقین کا جو امام ہے وہ یہی ہے۔ اور پھر الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ان کا جو سربراہ ہے وہ بھی یہی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک المفلحون، اس کا مصداق اول جو ہے وہ بھی یہی ہے۔ پھر اللہ منافقین اور کفار کو جو کہتے ہیں کہ اس طرح ایمان لاؤ کما آمن الناس، کہ جس طرح یہ لوگ لائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ ان لوگوں میں سے جس کا پہلے ذکر کیا گیا ہے نا، کما آمن ابی بکر و عمر و عثمان و علی، کہ جس طرح ابو بکر، عمر، عثمان، علی ایمان لائے ہیں، ان میں بھی سب سے پہلا یہی ہے۔ تو قرآن پاک میں شروع سے لے کر آخر تک جہاں جہاں بھی اللہ نے ایمان والوں کی، متقی لوگوں کی، پرہیزگاروں کی، فلاح پانے والوں کی، پیغمبر کے صحابہ کی مقدس جماعت کی تعریف کی ہے، ان سب میں جو اول نمبر پر شمار کیا گیا ہے اسی شخصیت کا ہم نے تعارف کروانا ہے جس کو صدیق اکبر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون شخصیت ہے؟ ان کا نام ہے جی عبداللہ۔ اصل نام ان کا کیا تھا؟ عبداللہ نام تھا۔ ابو بکر ان کی کنیت ہے، اور لقب بھی ہیں ان کے۔ صدیق ان کا لقب ہے، عتیق ان کا لقب ہے۔ صدیق کا معنی ہے تصدیق کرنے والا، اور عتیق کا معنی ہے جہنم سے آزاد۔ اب یہ القاب کیوں ملے آگے جا کر احادیث کی روشنی میں اس کی وضاحت بھی آئے گی۔ اب یہ ان کے القاب تھے۔ اصل نام عبداللہ تھا، ابو بکر کے نام سے، اور ابو بکر کا معنی ہوتا ہے سب سے پہلے، سب نیکی کے کام میں، ہر نیکی کے کام میں پہلا۔ ابو بکر کا معنی ہوتا ہے بکرتن و اصیلاً، یہ لفظ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا، کئی جگہوں پر استعمال ہوا۔
اب بکرا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صبح سویرے، یہ جو ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں نا، اس کے لیے قرآن پاک نے لفظ استعمال کیا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً، کہ تم اپنے رب کی تعریف صبح سویرے اٹھ کے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہو اس کو کہتے ہیں بکرن۔ ابو بکر کا معنی ہے کہ نیکی کے کام میں جو انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے پہلے ہو اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ اور یہی تعریف ابو بکر کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما سبقنا الی خیرن، کہ جب بھی ہم نیکی کے کام میں کسی کام کے لیے دوڑ کر گئے ہیں کہ یہ کام میں پہلے کر لوں، الا سبقنا ابی بکرن، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم ابو بکر سے پہلے پہنچے ہوں۔ ہر نیکی کے کام میں، ہر میدان میں ہم نے اپنے سے بھی آگے جسے سب سے پہلے پایا ہے اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ یہ تعریف فرمائی ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر کے، تو لفظ ابو بکر کا یہ معنی ہے۔ اب یہ تو ان کا نام ہوا۔ اب یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مشہور رشتہ یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کائنات کے مومنوں کی ماں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اس رشتے سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع پہ آپ کے ساتھ سائے کی طرح، جس نے پوری زندگی رسول اللہ کے ساتھ گزاری ہے، حضرت سفر میں، حضر میں، غار میں، اور جو ہے وہ آج مزار میں بھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے اقوال ہیں۔ ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بزرگ ہیں، انہوں نے ایک کتاب جب لکھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضائل بیان ہوئے وہ 500 سے بھی زیادہ ہیں۔ یعنی اگر فضیلت اور عظمت ثابت کرنی ہونا تو تنہا حضرت علی کے جو فرامین ہیں وہ بھی حد تواتر سے بھی بڑھ کر ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد کائنات کا سب سے افضل ترین انسان ہے۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور ہر موقع پر تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ایک بات پوچھی گئی کہ یہ ایک آدمی آگے سوال کرتا اور کہتا جی بتائیے ابو بکر و عمر کا حضور کے نزدیک کیا مقام تھا؟ ان کا آپس میں جو مقام تھا یا جو تعلق تھا، جو نسبت تھی، وہ کیسی تھی؟ کتنے قریب تھے ایک دوسرے کے؟ تو سیدنا علی اس کو جواب میں کہتے ہیں کہ جو مقام ابو بکر و عمر کا حضور کے نزدیک آج ہے نا، وہی زندگی بھر تھا۔ بھئی آج دیکھ لو، ایک دائیں طرف سویا ہوا ہے، دوسرا بائیں طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آپ کے پہلو میں جو مدفون ہیں، تو جو قرب انہیں آج حاصل ہے ساری زندگی انہیں یہی قرب نصیب رہا، یہ تعلق تھا۔ تو یہ وہ شخصیت ہے۔ تو ان کا تعارف میں نے ابتدا سے شروع میں کرانا ہے ہم نے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں۔ اب جو آیت میں نے پڑھی ہے سب سے پہلے یہ قرآن پاک کی ان کی فضیلت میں مشہور ترین آیت ہے۔ اب تھوڑی سی اس کی تشریح ہم کریں گے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تنصروہ۔ اللہ کا معنی ہوتا ہے اگر نہ، اگر تم نے میرے نبی کی مدد نہ کی۔ اب یہ پیچھے جہاد کا مسئلہ چل رہا تھا، سورہ توبہ، سورہ انفال، اس میں جو بڑا عنوان ہے وہ جہاد کے متعلق۔ اب سورہ توبہ میں جہاد کی بات چل رہی تھی۔ اب جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ کی ذات نے بڑے جلال میں ایک جملہ کہا ہے۔ یہ جملہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ تنصروہ، اگر تم نے میرے نبی کی مدد نہ کی تو کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ فقد نصرہ اللہ، اللہ خود اپنے نبی کی مدد کر کے دکھائے گا۔ اگر تم نے مدد نہ کی تو کوئی بات نہیں ہے، میں خود مدد کر کے دکھاؤں گا۔ اب سوال کیا یہ تھا کہ یا اللہ پھر کیسے مدد کر کے دکھائے گا؟ اللہ کہتے ہیں چل تجھے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، وہ وقت یاد کر کہ جب کفار نے میرے نبی کو مکہ کے شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرے نبی نے ہجرت کی تھی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، پھر جب ہجرت کا موقع ہوا تو پھر کیا ہوا؟ ثانی اثنین، دو ہی تھے، میرا نبی دو میں تھے، دوسرا تھا
اب یہ دو کون تھے؟ اب یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ روافض نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو چھپانے کے لیے عجیب قسم کے جو ہے وہ کفریات گڑے۔ اب شروع میں وہ کیا کہتے تھے؟ شروع میں ان کا دعویٰ یہ تھا کہ سیدنا صدیق ابو بکر گئے ہیں، کہتے ہیں جی ابو بکر حضور کے ساتھ ہجرت کے سفر میں ساتھ تھے، لیکن کیوں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں حضور کو پتہ تھا کہ یہ آدمی نعوذ باللہ میرا دشمن ہے، اب اس کو مکے میں پیچھے چھوڑ کے چلا گیا تو ساری رات کی باتیں تو اس کو معلوم ہے، مجھے پکڑوا دے گا، کوئی اور سازش کرے گا، تو سازشی آدمی سے بچنے کے لیے ضروری تھا اس کو بھی ساتھ ہی لے کے چلے جائیں۔ اب پہلے یہ گڑا، اب جدید دور میں انہوں نے آ کر پھر ایک اور پاسا جو ہے وہ پلٹا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہجرت کے سفر میں یہ تو ساتھ تھا ہی نہیں، یعنی ایسے ان کے مجتہدین آ جائے ہیں، انہوں نے سرے سے اس بات کا انکار کر دیا۔ نہیں جی، کہتے ہیں کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور کے ساتھ یہ ابو بکر تھا، دوسرا حضور کے ساتھ یہ نہیں تھے۔ اب اس کا بھی انکار کر دیا۔ اب قرآن پاک نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے ثانی یثنین، یہ دو میں سے دوسرا، یہ دو تھے جی۔ قرآن کہتا ہے کتنے تھے؟ دو تھے۔ اب جی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون تھے، کہاں تھے، کیسے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو کیسے ساتھ لیا تھا۔ تو اس حوالے سے میں جو ہے وہ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، تفسیر کا نام ہے تفسیر حسن عسکری، اور پاکستان سے نہیں، ایران کے شہر تہران سے چھپ کے آئی ہے، اور تہران سے جو تفسیر چھپی ہے عربی زبان میں امام حسن عسکری کی، فارسی اور عربی میں، اس میں یہ پورا واقعہ جو ہے وہاں سے اگر ہم نقل کر دیں، اور یہ تفسیر لکھی بھی اس شخص کی ہے کہ جو ان کے عقیدہ اور نظریہ کے مطابق امام معصوم ہے۔ معصوم کا معنی کیا ہے؟ کہ جس طرح نبی سے گناہ کوئی نہیں ہوتا، اس سے بھی گناہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ عالم الغیب ہوتا ہے، مختار کل ہوتا ہے، ہر چیز کو سمجھتا، جانتا ہے، سب کچھ اس کو پتہ ہے، کوئی غلطی ان سے زندگی بھر نہیں ہوتی۔ یہ ان کے امام کا مقام ہے۔ اب ایسی شخصیت نے جب قرآن کی تفسیر لکھی ہو، اور لکھی بھی قرآن کی تفسیر ہو، عام کتاب نہ ہو، تو کتنی اتھینٹک اور پکی بات ہوگی۔ اب ان سے پوچھتے ہیں یہ کون تھا دوسرا؟ اب چنانچہ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے ہجرت کے سفر میں، کہتے ہیں کہ جب ہجرت والا دن آیا تو دن کو جبریل امین آ گیا حضور کے پاس، یا رسول اللہ ان اللہ امرک ان تستصحب ابا بکر، اللہ آپ کو حکم فرماتے ہیں کہ اس سفر میں اپنے ساتھ ابو بکر کو لے کے جانا ہے۔ اب متعین ہوا نا کہ قرآن میں سے جس نے ثانی یثنین کا، یہ دوسرا کون ہے؟ کس کو ساتھ لے کے جانا ہے؟ ابو بکر کو لے کے جانا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر کئی بار اس سے پہلے آئے بھی ہیں، یعنی ایک آدمی حضور نے جب اجازت دی نا چلو ہجرت کر کے جاؤ مکہ سے مدینہ کی طرف، صحابہ شروع ہو گئے ہجرت کرنے کے لیے۔ ایک بار دو بار ابو بکر حضور کے پاس آئے بھی، یا رسول اللہ میں بھی چلا جاؤں؟ تو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تعجل لعل اللہ ان یجعل لک صاحبا، ابو بکر جلدی نہ کر، اللہ تیرے لیے بھی کسی کو ساتھی بنائے گا، اللہ تیرا بھی سنگ بڑھا سی، تو سب جلدی نہ کر، اللہ تیرا بھی سنگ بڑھا چھوڑ سی۔ اس جملے کا معنی یہ ہے لا تعجل لعل اللہ ان یجعل لک صاحبا، تیرے لیے بھی اللہ نے اس راستے کے سفر میں کسی کو ساتھ بنا دینا ہے، ساتھی جو تیرے ساتھ جائے گا۔ روک دیا۔ اب اللہ نے حکم دے دیا جبریل امین کے ذریعے ان اللہ امرک ان تستصحب ابا بکر، ابو بکر کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ کیوں؟ انہو، یہ جو ابو بکر ہے یہ ساہدہ کا، یہ آپ کا مددگار ہے، آنسا کا، یہ آپ کا بڑا غم گزار ہے، یہ آپ کے ساتھ ہر دکھ میں، مصیبت میں، پریشانی میں ساتھ کھڑا ہونے والا ہے۔ ساہدہ کا، یہ آپ کی مدد کرنے والا ہے۔ آزارہ کا، یہ آپ کا سہارا اور آپ کے لیے قوت اور طاقت کا باعث ہے۔ اور یہ ابو بکر کون ہے؟ ثابتہ اللہ تحاقدے کا و تعاہدے کا، تمام معاہدے، تمام وعدے ان پہ جو پکا اور ثابت قدم رہنے والا ہے، وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر۔ اب یہ ان کی کتابوں میں، یہ اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، اس کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے ساتھ یہ بھی خوشخبری سنا دی وَفِي الْجَنَّةِ مِنْ خُلَصَائِكَ، یہ من رفقائک، یہ جنت میں آپ کا دوست اور رفیق ہوگا۔ جیسی دوستی آج اس کو حاصل ہے ایسی دوستی کل اس کو جنت میں بھی حاصل ہوگی۔ یہ ابو بکر ہے۔ وفی غرفائها من خلصائک،
اور جنت کے بالا خانوں میں خصوصی طور پر جو تیرا مخصوص دوست ہوگا وہ بھی اللہ نے ابو بکر کو بنایا ہے، لہذا ہجرت کے سفر میں کس کو ساتھ لے کے جانا ہے؟ ابو بکر کو۔ تو ثانی یثنین کون ہے؟ ابو بکر۔ اب یہ پہلی بات ہو گئی۔ اب اسی حدیث کو آگے ذکر کرتے ہیں۔ اب پھر کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس حدیث میں امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو بات لکھی ہے اس میں ایک بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے والے سے بھی پہلی بات تھی۔ اللہ نے جو احکام دیے نا، پہلا حکم یہ دیا کہ میرے پیغمبر اپنے بستر پر سیدنا علی المرتضیٰ کو سلانا ہے۔ پھر ان کا تعارف کرایا علی کون ہے، پھر ان کی تعریف کی گئی ہے، ان کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہی کہ ابو بکر کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے، پھر اس کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے پھر دن کو دونوں کو بلایا، الگ الگ بلایا، دونوں کو بلایا۔ پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان کے ساتھ ساری بات کی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ بستر پہ تجھے سلاؤں گا، یہ انتظام پہلے سے طے ہو رہی ہیں۔ میرے بستر پر قوم کی مانتے تیرے پاس رکھ کر اپنا بستر، اپنا گھر تیرے سپرد کر کے میں چلا جاؤں گا، میرے بستر پہ تو نے سونا ہے۔ اب ساری ان سے بھی گفتگو ہو گئی، ساری بات ہو گئی، اس کا بھی ذکر ہے، وہ انشاءاللہ اپنے موقع پہ آئے گی۔ اب دوسری بات جو ذکر کی، پھر سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی بلا لیا، ایک سے بات ہوئی پھر دوسرے کو بلا لیا۔ اب سیدنا صدیق اکبر کو جب بلایا تو بلا کر کہا کہ اللہ نے حکم دیا کہ میں تجھے ساتھ لے کے جاؤں، تیاری کر ہجرت کی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ سفر کوئی آسان سفر نہیں ہے، یہ بڑا مشکل ہے، اس میں ہم نے اپنا گھر چھوڑ دینا ہے، بیوی بچوں کی قربانی دینی ہے، مال متاع سب کچھ پیچھے چھوڑ کے جانا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری جان بھی اسی راستے میں چلی جائے، پکڑے گئے، دشمن کے ہاتھ لگ گئے تو پھر تو ہم نہیں بچیں گے، جان بھی جا سکتی ہے۔ سب کچھ قربان کرنے کے لیے اگر تیار ہو تو پھر تیار ہو جاؤ، میرے ساتھ اس سفر پہ آپ نے نکلنا ہے، کیا تم اس بات کے لیے تیار ہو؟ یہ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا۔ اب اسی کتاب میں، اسی تفسیر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جواب بھی موجود ہے۔ اس کہ یا رسول اللہ، یہ مال قربان کرنا، یہ پیچھے گھر چھوڑ جانا، یہ وطن قربان کر دینا، اور آخر کار اپنی جان کی بازی بھی اس راستے میں لگا دینا، یہ بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ چند لمحوں کی بات ہوتی ہے، بندہ جام شہادت نوش کر دیتا ہے، یہ کوئی بڑی قربانی تو نہ ہوئی؟ اور میں ابو بکر آپ سے کہتا ہوں یا رسول اللہ، اگر میری اتنی زندگی ہو جتنا حضرت آدم سے لے کر قرب قیامت تک آخری انسان کی، جتنی پوری کائنات کے انسانوں کی زندگی ہے، اتنی لمبی زندگی ملے اور روزانہ مجھے آپ کی محبت میں دنیا کا سخت ترین عذاب دیا جائے، اتنے لمبے عرصے تک سارے عذاب، میرے جسم کو کاٹا جائے، مجھے آگ پہ جلایا جائے، میرے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں، یہ ساری مصیبتیں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن پیغمبر کا دامن کسی صورت میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ ان کی تفسیر ہے جی، جو انکار کرتے ہیں نا، یہ ان کی تفسیر ہے، اور امام معصوم کی تفسیر ہے ان کے نظریے کے مطابق۔ اب یہ بات تو ہو گئی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ بھی ہو گیا۔ اب کیا پتہ ہے، دیکھیں جی کیا پتہ ہے صدیق اکبر، یہ تقریریں کرنا، یہ جوشیلے جملے کہنا، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، لیکن پیغمبر کی عزت اور حرمت کے لیے مر مٹنا اور کٹ جانا یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ تو زبان سے کہنا اور ہوتا ہے، تقریریں کرنا، لچھے دار گفتگو کرنا، یہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے، کر کے دکھانا مشکل ہوتا ہے۔ اب کیا پتہ ابو بکر بھی جذبات میں یہ جملے کہہ گئے ہوں۔ اللہ نے اس معاملے کو یہیں پہ صاف کر دیا۔ ابھی حضور اور جبریل حضرت صدیق اکبر کے درمیان یہ گفتگو چل ہی رہی تھی، جبریل امین پھر آ گئے، اب پھر دوبارہ آئے، اب کیا وہی آئی ہے؟ جبریل امین نے کہا کہ اللہ کی ذات کہتے ہیں میرے نبی ابو بکر کو بتا دو، کیا؟ لا جرم، اسی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، لا جرم، لا شکا لا ریبہ، کوئی شک نہیں، پکی بات ہے، ان اطلع اللہ علی قلبے کا، ابو بکر اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تیرے دل کو ٹٹول کے دیکھا ہے۔ ہم زبان کی باتوں پہ اعتماد نہیں کرتے، میں تو کائنات کا رب ہوں، علیمم بذات صدور ہوں، اور میں نے تیرے دل کو ٹٹول کے دیکھا ہے، ان اطلع اللہ علی قلبے کا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں فوجد ما فی موافقا لما جرى علی لسانہ۔ موافق کس کو کہتے ہو؟ موافق بالکل ایک چپل دوسرے چپل کے ساتھ جب جوڑ دی جائے نا،
ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے ساتھ یوں جب جوڑ دیا جائے نا، ایک چیز بالکل دوسرے کے ساتھ مکمل برابر ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں موافق۔ یہ ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں؟ موافق۔ اللہ کہتے ہیں فَوَجَدَ مَا فِيهِ مُوَافِقًا لِمَا جَرَى عَلَى لِسَانِهِ، کہ جو جملے تیری زبان سے نکلے ہیں وہ بالکل تیرے دل کے موافق ہیں۔ تو جو زبان سے کہتا ہے وہی تیرے دل میں ہے، تو اندر اور باہر سے پکا اور سچا ہے۔ اور اسی وجہ سے پھر اللہ نے تجھے اپنے نبی کے لیے ایسے بنا دیا ہے کہ جیسے اللہ نے اپنے نبی کے لیے اس کے کان اور اس کی آنکھیں بنائی ہیں۔ تو میرے محمد کے کان ہے، تو میرے محمد کی آنکھیں ہیں۔ اور اتنی بات نہیں، اللہ نے تجھے میرے نبی کے لیے ایسے بنا دیا ہے جس طرح سر جو ہے وہ جسم کے لیے ہوتا ہے، سر کے بغیر جسم باقی نہیں رہتا۔ تجھے میرے نبی کے لیے اللہ نے جسم اور سر کی نسبت سے بنا دیا ہے، اور تجھے ایسے بنا دیا ہے کہ جس طرح جسم کے لیے روح ہوتی ہے، اس طرح نبوت کے لیے ساتھ ابو بکر کو بھی لازم قرار دے دیا۔ یہ ہے جی وہ صدیق اکبر۔ تو ثانی یثنین میں دوسرا کون تھا ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر اللہ نے قرآن اسی آیت میں ان کی صفتیں بیان کرنی شروع کر دی۔ کیا؟ ثانی یثنین، وہ دو میں سے دوسرا تھا۔ اذ ما فی الغار، وہ دونوں غار میں گئے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اب دیکھا کہ ابو بکر صدیق پریشان ہیں۔ لا تحزن، کہا کہ غم نہ کر، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ دشمن بڑا خبیث تھا، اس نے یہاں جو لا تحزن ہے نا، اس پر بھی ایک اعتراض اٹھایا۔ کہتے ہیں نعوذ باللہ ابو بکر ڈر گیا تھا، جب اس نے دیکھا سر پہ آ گیا ہم تو پکڑا گیا، ڈر گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا لا تحزن، ڈر نہ۔ تو یہ تحزن کا جو لفظ ہے نا، اس کی تشریح قرآن کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے، بالکل واضح ہو جائے گی۔ تحزن کسے کہتے ہیں، لا تخاف کا کیا معنی ہوتا ہے، لا تحزن کا کیا معنی ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ بھی تفسیر آئے گی۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ میرا نبی جب تو اس سے کہہ رہا تھا، کس سے؟ لصاحبہ، یقول لصاحبہ، جب تو اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا۔ اب یہ جو لفظ ہے نا یقول لصاحبہ، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تمام جماعت صحابہ میں 1,24,000 پیغمبر کے جو صحابہ ہیں ان میں سے تنہا وہ ابو بکر ہے کہ جس کو قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہا ہے۔ باقی کسی صحابی کے لیے قرآن پاک میں لفظ پیغمبر کا صحابی ہونا الگ طور پر ذکر نہیں ہے۔ جس کو صحابی کہا ہے قرآن پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اسی وجہ سے کہ جو صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے نا، تو وہ قرآن پاک کا انکار کرتا ہے۔ من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر، یہ ہمارے تمام فقہا اور اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جو صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہتا، اس لیے کہ قرآن پاک کی وہ اس آیت کا انکار کر رہا ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ یقول لصاحبہ وہ صحابی ہے، اب صحابیت کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا ہے، تو یہ وہ شخصیت ہے۔ تو پہلی آیت جو میں نے ذکر کی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اسی آیت کی مزید تشریح انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں ہمارے سامنے آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور آل بیت کی سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے۔